آج کا عنوان ہم نے اس مشہور و معروف مصرع کو منتخب کیا ہے کہ جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ واہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جس لمحے ہوئی وہ کتنا سہانا وقت تھا، وہ کتنی رحمت کی گھڑیاں تھیں، اللہ کے کرم کی انتہا تھی، ہر سو اجالا تھا، ہر سمت روشنی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر خود اعلان فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ساری نعمتیں اس نے بنائیں ہمارے لیے، لیکن محبوب کو بنایا اپنے لیے۔ تو جس ہستی کو اس نے اپنے لیے تخلیق فرمایا، پھر وہ بھی جب ہمیں دے دیا تو پھر اس نے اعلان فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اس نے جتنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، کسی نعمت پر بھی اس نے احسان نہیں جتلایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جس لمحے ہوئی، یقیناً وہ وقت بہت سہانا اور نورانی تھا۔ اسی نسبت سے آج کی اس جمعۃ المبارک کی گفتگو میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو روایات پیش کرتا ہوں جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ وہ خود کیا کہتی ہیں، انہوں نے کیا آبزرو کیا، کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر ان کے ساتھ موقع پر جو خواتین موجود تھیں، ان میں سے ایک اہم نام وہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، ان کا ذکر آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا، تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، فرمایا انی رأیت حین ولدتہ انہ خرج منی نور، کہ جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا ہے، مجھ سے نور ظاہر ہوا ہے۔ اضاءت منہ قصور بصرہ من ارض شام، جس سے میں نے صرف اپنے گھر کو روشن نہیں پایا، بلکہ ایک ایسا نور میرے پیٹ مبارک سے خارج ہوا کہ اس نور مبارک نے میرے گھر کو بھی روشن کر دیا، سارے ماحول کو روشن کر دیا، اور ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ میں نے مکہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے، وہاں رہتے ہوئے میں نے عراق کے محلات کو بھی دیکھا اور شام کے محلات کو بھی روشن دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کہاں شام اور کہاں عراق، تو عراق اور شام کے محلات تک وہ روشنی پہنچی، اور مجھے وہاں تک اللہ نے نظارہ کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات کوئی کہے کہ محض ایک محبت اور عقیدت کی وجہ سے تھی کہ بھی نور پیدا ہوا، یا ایک چمکنے والا چہرہ تھا، یا ایک حسین مکھڑا تھا، تو ایسے ماں
اپنے بیٹے کی محبت میں کہہ دیتی ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتی کہ ایک نور ایسا خارج ہوا کہ میرا گھر روشن ہو گیا یا میرا دل خوش ہو گیا. یہ جو ان کا فرمانا ہے کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا اور عراق کے محلات کو بھی دیکھا، یہ بات نہ تو مبالغہ ہو سکتی ہے، نہ یہ محض اسلوب بیان کا تقاضا ہو سکتی ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقت تھی جسے انہوں نے بیان فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے جو ہی آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے باہر تشریف فرما ہوئے تو سارے عالم کو آپ نے یوں منور کر دیا کہ اللہ نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو شرق سے لے کر غرب تک ساری زمین کو روشن کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. اور وہ دکھانا بھی ایک استعارہ تھا، اس لیے دکھا دیا کہ اے آمنہ جو تیری گود میں بچہ آیا ہے یہ دوسرے بچوں جیسا نہیں ہے، اور اسے دوسرے بچوں جیسا نہ سمجھنا، جس کے آنے سے ساری زمین پر شرق تا غرب ایک روشنی پھیل گئی ہے. تو آپ دیکھنا ایک وقت آئے گا شرق سے لے کر غرب تک حکومت بھی مصطفیٰ کی ہوگی اور ہدایت کا چراغ بھی مصطفیٰ کا جلتا ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ نے وہ نظارہ ولادت کے وقت ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھا دیا. پھر اسی طرح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے. وہ فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ عَلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، میں نے ایک یہ نظارہ بھی دیکھا اپنے بیٹے کی ولادت پر، پیدائش پر، کہ اللہ رب العزت نے 3 جھنڈے گاڑ دیے، 3 جھنڈے اللہ نے لگوا دیے. یہ بھی میں نے نظارہ دیکھا. علم فی المشرق وعلم فی المغرب وعلم علی ظہر الکعبہ. ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہوا دیکھا، ایک مغرب میں لگا ہوا دیکھا، اور ایک کعبے کی چھت پر لگا ہوا دیکھا. کہ اللہ رب العزت نے یہ 3 جھنڈے لگا دیے. تو مشرق اور مغرب اس بات کا استعارہ تھا، اس بات کا اعلان تھا کہ جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے اور جہاں زمین ختم ہوتی ہے، جہاں سے سورج کا نکلنا شروع ہوتا ہے اور جہاں جا کر سورج ڈوب جاتا ہے، تو زمین کی ابتدا سے لے کر زمین کی انتہا تک اسی آنے والی ہستی کا جھنڈا لہرائے گا، اور ان کی عظمت اور ان کے دین کا جھنڈا لہرائے گا. اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس کا جو سرچشمہ ہے جہاں سے یہ روشنی پھیل رہی ہے، وہ مکہ ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے. تو بیت اللہ کی چھت پہ بھی اللہ نے جھنڈا لگا دیا. یہ 3 جھنڈے اللہ نے لگا دیے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک کعبے کی چھت پر، جنہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ روایات تو بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں. بھئی امام بخاری اور امام مسلم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کہ حدیثیں ہم نے لکھ دی ہیں ان کو ماننا اور ان کے علاوہ کسی اور حدیث کو نہ ماننا؟ یا امام بخاری اور امام مسلم نے کہیں پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ساری دنیا سے جتنی بھی حدیثیں تھیں ساری جمع کر لی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اب رہی نہیں؟ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تو خود فرماتے ہیں، فرمایا مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں صحیح یاد ہے. یہ امام بخاری فرماتے ہیں. لیکن انہوں نے جو لکھی بخاری شریف کے اندر اس میں سے ریپیٹیشن کو نکالیں تو پھر تو ٹوٹل 2400 سے کم احادیث بنتی ہیں. تو وہ احادیث باقی جو امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیث یاد ہے اور حدیث صحیح یاد ہے، تو وہ جو احادیث ان کو یاد تھیں تو وہ ساری تو بخاری میں نہیں آئیں اور ساری مسلم میں نہیں آئیں، اور صحاح ستہ کے اندر کتنی اور حدیثیں آئیں. اور پھر یہ صحاح ستہ تو 6 معتبر کتابیں ہیں جن کو اہل سنت نے پوری شرق سے لے کر غرب تک انہیں مان لیا اور ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں اسی میں آ گئیں. احادیث کا جو عدد ہے وہ تو 6,00,000 سے بھی زیادہ جاتا ہے. کتنے آئمہ سے منقول ہے، لاکھوں احادیث ان کو یاد ہیں، اور کسی نے کتنی احادیث پر کام کیا، کسی نے کتنی احادیث پر کام کیا.
اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی نے 40,000 احادیث کے اوپر کام کیا ہے، ان کو مختلف مجموعوں کی صورت میں شائع کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ وہ کتابیں یہاں موجود ہیں لائبریری میں، آپ لے سکتے ہیں، آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، مگر 40,000 سے زیادہ احادیث انہوں نے درج کی ہیں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی چونکہ یہ روایات بخاری اور مسلم میں نہیں آئیں تو پھر میں نہیں مانتا، تو اس سے سمپل سا ایک سوال کیا کریں کہ تیرا ایمان مصطفیٰ کی حدیث پر ہے یا امام بخاری کی روایت پر ہے؟ اگر ایمان امام بخاری پر ہے تو پھر تو آپ کو آپ کا ایمان مبارک ہو، اور اگر ایمان ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث جہاں ملے وہ سچی ہے اسے لیا جائے، تو پھر اگر ایمان کا مدار حدیث مصطفیٰ ہے تو اس حدیث کو امام بخاری لکھیں تب بھی سر آنکھوں پر ہے، امام مسلم لکھیں تب بھی سر آنکھوں پر ہے، اگر صحاح ستہ کے اندر آئے تب بھی تسلیم ہے، اور اگر وہ اور کتب کے اندر آئے وہ تب بھی قابل قبول ہے۔ ہاں فنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے آپ بحث کریں گے اس نقطے پر کہ اس کی سند کیا ہے، اس کے راوی کون ہیں، تو راوی اور سند وہ اس پر بحث کرنا یہ ایک علمی نقطہ ہے، یہ ضروری بات ہے، وہ کرنی چاہیے۔ مگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ ہم اور احادیث کو نہیں مانتے، یہ ایک جہالت ہے، یہ تعصب ہے، یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، کیونکہ اگر وہ مانے تو پھر بہت کچھ اور ماننا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور حدیث کو نہیں مانتے، وہ بخاری اور مسلم کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی پھر میرے آقا کی معجزات کی حدیثیں بھی ہیں، علم غیب کی حدیثیں بھی ہیں، اختیار کلی کی حدیثیں بھی ہیں، پھر حضور سے توسل تبرک کی حدیثیں بھی ہیں، پھر شفاعت کی حدیث بھی ہیں، تو پھر وہ ساری احادیث بھی تو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور جب اس عقیدے کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور جب کوئی حدیث ان میں نہ ہو تو پھر بخاری اور مسلم کو ڈھال بنا لیں۔ تو یہ ایک جہالت کا فتنہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات درمیان میں اس پر کر دی۔ 2 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان روایات کو بے شک یہ سند کے اعتبار سے اگر ضعیف کے درجے پر بھی پہنچ جائیں تب بھی ائمہ کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث سے فضیلت کی کوئی بات ثابت تو کی جا سکتی ہے، ہاں اس سے فرض ثابت نہیں ہوگا، اس سے علم قطعی حاصل نہیں ہوگا، اس سے کسی شے کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، مگر فضیلت کے باب میں، استحباب کے باب میں تو وہ احادیث بھی مانی جاتی ہیں، تسلیم کی جاتی ہیں۔ اور ان احادیث کو امام طبری نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، ان کو حافظ ابن کثیر نے مختلف روایات کو درج کیا ہے، امام سیوطی نے لکھا، امام بہقی نے لکھا، اور دیگر کئی محدثین ہیں جو حدیث کے باب میں اچھی خاصی چھان بین کرنے والے اور مہارت رکھنے والے ہیں، ان محدثین نے ان احادیث کو بیان کیا ہے۔ تو ان محدثین جو اس پائے کے محدث ہیں، جنہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث کا بھی ایک انالیسس کیا ہے، اور امت نے ان کے انالیسس اور شرح کو ایڈمٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اگر وہ سارے شارحین اتنے لائق اعتبار نہیں تو پھر شرح لکھیں تو مانتے ہیں، اور وہی اس پائے کا محدث اگر ان احادیث کو اپنی کتابوں کے اندر درج کرے تو پھر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، تو دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو کچھ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، جو نظارے دیکھے، جو مشاہدات کیے، یہ 2 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی روایت میں وہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور نے میرے گھر کے ماحول سے لے کر مشرق سے مغرب تک کی ساری زمین کو روشن کر دیا، اور میں نے مشرق اور مغرب کے محلات کو دیکھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا ہے، لگایا گیا، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا ہے۔ اسی طرح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت جیسے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو ولادت کی تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، وہ فرماتی ہیں میں نے اس تکلیف کو بھی ذرا برابر محسوس نہیں کیا۔
حتیٰ کہ جو حمل کے ایام تھے ان کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ میں تشریف فرما ہوئے تھے تو میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، میں اٹھتے بیٹھتے بہت سارے نظارے کرتی تھی. میں اگر کہیں کھیت میں جاتی، کہیں بکریاں چراتی، میں دیکھتی کہ جانور میری تعظیم کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے، پشت نہ کرتے. تو کئی نظارے دیکھے انہوں نے دوران حمل بھی اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی. اسی طرح میں نے کہا کہ دو روایات تو بیان کرتا ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا مشاہدہ کیا ہے، اور دو روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے ساتھ ایک خاتون حضرت فاطمہ بنت عبداللہ جو موجود تھیں، انہوں نے جو دیکھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ فلما ولدتہ خرج منہا نور. جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت دی، بچے کو جنم دیا، بچہ جب پیدا ہوا، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو پھر ان سے ایک نور ظاہر ہوا. اضاء لہ البیت، اور اس نے بیت اللہ کو روشن اور منور کر دیا. نور ظاہر ہوا. اب وہ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنا بیان یہی ہے، اور جو ان کے ساتھ موقع پر موجود ہیں خاتون، ان کا بیان صحابیہ ہیں، ان کا بیان بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا، اس نے بیت اللہ کو روشن اور منور کر دیا، اور اس گھر کو بھی منور کر دیا. الذی نحن فیہ والدار، جس گھر کے اندر ہم موجود تھے اس گھر کو بھی روشن کر دیا، اور بیت اللہ شریف کو اور پورے ماحول کو روشن کر دیا. فما شیء انظر الیہ الا نور. اور فرمایا کہ پھر حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ہم جس شے کو دیکھتے تھے وہ شے ہی روشن اور منور نظر آتی تھی. سبحان اللہ. یعنی کوئی تاریکی نہیں تھی، کوئی اندھیرا نہیں تھا. اس لمحے جس شے پر نظر پڑی وہ شے ہی نور سے منور نظر آتی تھی. یہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہوا. پھر اسی طرح ان سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک اور روایت ہے. وہ کہتی ہیں حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی، موجود تھی. فرأیت البیت حین وضع، تو جب آپ کی والدہ نے وضع حمل کیا، یعنی آپ باہر تشریف لائے، تو میں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا. قد امتلا نورا، اس کو اللہ نے نور سے بھر دیا تھا، نور سے بھر دیا تھا بیت اللہ شریف کو. پھر فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حِينَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ. وہ کہتی ہیں کہ پھر جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جتنے ستارے تھے آسمان کے اوپر وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے قریب آ رہے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گر نہ جائیں. اتنے قریب آ گئے وہ ستارے جو آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت مکہ کی دھرتی کو چومنے کے منتظر تھے. وہ مکہ کی دھرتی کو چومنے کے لیے نیچے آ رہے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اتنے قریب آ گئے ہمارے. تو اب وہ قریب آئے حقیقت میں یا رب نے دکھائے، وہ جو بھی ایک نظارہ تھا. تو چونکہ یہ معجزات میں سے ہے، اس کا بیان عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہی ہونا ہے، اور اس کی حیثیت بھی معجزہ کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت بھی معجزات کا ظہور ہوا، اور آپ کی ولادت سے پہلے بھی معجزات کا ظہور ہوا. پھر آپ کے بچپن میں، آپ کے شباب میں، جوانی میں وہ معجزات پھر برابر ظاہر ہوتے رہے. اور یہ معجزات صرف وقت ولادت نہیں ظاہر ہوئے، بلکہ اگر ہم مکہ اور اہل مکہ کی ایک تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سال تشریف لائے اس سال بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، بلکہ اس سے کئی سال پہلے اللہ نے کئی ایسی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دی تھیں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تھی. اب قرآن سے اگر ہم پوچھیں تو قرآن نے بھی ایک انوکھے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا ہے، نہایت انوکھے انداز میں.
فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ تشریف فرما ہیں، ووالد وما ولد، اور مجھے قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. اب کون والد اور کون وہ جس کی ولادت ہوئی؟ اس کا اللہ رب العزت نے نام نہیں دیا، اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ کون والد کہ جس کے والد ہونے کی مجھے قسم ہے، اور کون وہ متولد، وہ بچہ جس کی ولادت کی قسم ہے، جس کی ولادت لائق قسم ہے اور جس کا والد لائق قسم ہے، وہ کون؟ وہ نام نہیں لیا. اب جب نام نہیں لیا تو بہت سارے مفسرین کی آراء موجود ہیں، انہوں نے لکھا اس سے مراد ہے ہر انسان کا والد. یہ بات بھی بجا ہے. تو جہاں اللہ نے والد کی قسم اٹھائی اور والد سے مراد ہر والد ہو سکتا ہے، اور بچے کی قسم اٹھائی اور بچے سے مراد ہر پیدا ہونے والا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس کی قسم اگر ایک عام انسان کی ولادت کی قسم ہو رہی ہے تو پھر محبوب خدا کی ولادت کی قسم تو بدرجہ اولا ثابت ہو گئی. یعنی جب وہ قسم ایک کامن مین کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو اسی قسم کا اطلاق پھر ذات مصطفیٰ پر کیوں نہیں ہوگا؟ پھر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر کیوں نہیں ہوگا؟ تو بدرجہ اولا ہوگا. مگر وجہ یہ ہے کہ ولادت کے وقت اللہ کی ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ نشانی کیا ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو وہ کیسا پیدا کرنے والا ہے. اس نے ایک نطفے سے ماں کے رحم کے اندر ایک لوتھڑا پیدا کیا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہڈیاں بنا دیں، پھر اس کو گوشت چڑھا دیا، پھر اس کو جلد عطا کر دی، پھر اس کو ڈھانچہ عطا کر دیا، اس کو جسم عطا کر دیا، اس میں روح ڈال دی، اور اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے ایک انسان بنا دیا. یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے خالق کائنات ہونے کا ایک نظارہ ہے جو اللہ نے بچے کی ولادت کی صورت میں کیا ہے. فرمایا دیکھو کہ پانی کے ایک نطفے سے یہ انسان پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. یہ اس کی ذات پر، اس کے وجود پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو جب یہ ایک نشانی کی وجہ سے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے تو مصطفیٰ تو صرف ایک نشانی نہیں، وہ تو ساری نشانیوں کی نشانی ہیں، وہ تو سب نشانیوں کی جان ہیں، وہ سب سے بڑی نشانی، وہ سب سے بڑی دلیل، وہ سب سے بڑی اور روشن دلیل، اور جسے قرآن نے کہا برہان. تو اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے کائنات میں اللہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر وہ تو بدرجہ اولا ثابت ہوتا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وما ولد سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے. گویا قرآن نے کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تیرے جد امجد حضرت ابراہیم کی کہ جن کی پشت سے میں نے 2 لڑیاں جاری کی، ایک بنو اسماعیل کہلائے، ایک اسحاق علیہ السلام کی اولاد کہلائی، اور میں نے یہ 2 چشمے جاری کیے، اور اسحاق علیہ السلام سے میں نے سارے انبیاء بنی اسرائیل کو بھیجا، مگر دوسری طرف جو پلڑا تھا اس پلڑے میں صرف تنہا آپ کو رکھا، اور آپ آئے اور آخر میں آ کر بھی سب کے سردار ہو گئے. تو آقا علیہ السلام کی قسم اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم. اور اس میں جب آقا علیہ السلام مراد ہیں تو پھر آپ کے والد نسبی بھی مراد ہو سکتے ہیں، والد، کیونکہ لفظ ابن نہیں ہے، والد ہے، وہ والد حقیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ کی قسم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے والد ہیں، مگر نام نہیں لیا. اس نام نہ لینے میں کیا ہے؟ ایک تو نام نہ لینے میں محبت ہے. محبت کا کمال اسی میں ہوتا ہے کہ بات کھول کر نہ کی جائے. اشارے اور کنائے میں وہ محبت کرنے والا بھی سمجھتا ہے اور محبت جس سے ہوتی ہے وہ بھی سمجھتا ہے. اشارے کنائے میں جتنی بات سمجھی جائے، پہنچائی جائے اور پہنچ جائے، اس کا آپ دیکھیے کتنا لطف ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ
کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں، صراحت کر دیں۔ محبت کو جب آپ دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو محبت کا نقطہ کمال اس میں ہے کہ نہ کچھ کہا جائے، نہ کچھ خواہش کی جائے، اور پھر بھی سب کچھ ہو جائے، تو یہ محبت کا نقطہ کمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نام نہیں لیا، اور اس میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب ووالد وما ولد، نام لینا چاہتا ہوں کہ قسم ہے تیرے والد کی۔ تو اگر حضرت عبداللہ کا نام لوں تو حضرت عبداللہ کے جو والد ہیں حضرت عبد المطلب، وہاں سے بھی تو تیرا نور مبارک چل کر آیا ہے، پھر دادا ہیں، پھر پردادا ہیں، پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، پھر حضرت ابراہیم تک جاتا ہے، پھر ان سے اوپر بھی جاتا ہے، پھر حضرت آدم تک جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ میں کوئی اگر ایک نام لیتا ہوں تو وہ تو صرف ایک نام ہوگا، تو میں کوئی ایک نام لیتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں ووالد وما ولد۔ اے حبیب، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر تیرے والد حقیقی حضرت عبداللہ تک، جس جس کی پشت مبارک سے تیرا نور گزرتا رہا ہے، ہر اس والد کی قسم ہے کہ آپ تشریف فرما ہوئے اور شب میلاد آپ کا ظہور ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب۔ تو فرمایا کہ والد اگر نام لیا جائے تو پھر تو کسی ایک کا ہوگا یا دو کا ہوگا، مگر رب کی رحمت یہ چاہتی تھی کہ نور مصطفیٰ جہاں جہاں سے گزر کے آیا ہے وہ سب ہستیاں لائے کے قسم ہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، پھر آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں جس جس ہستی کو اللہ نے سعادت بخشی ہے وہ ہر ہستی لائے کے قسم تھی۔ تو اللہ نے ایک سمپل وہ بھی نکرہ کا لفظ فرما دیا تاکہ عموم پر دلالت کرے، ووالد وما ولد۔ فرمایا حبیب تیری پشت میں آنے والے تیرے ہر والد کی قسم ہے، سبحان اللہ، میرا میلاد ہوا تیرے اس میلاد کی بھی قسم ہے، سبحان اللہ، تیری اس ولادت کی بھی قسم ہے۔